دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ واجب الاحترام علماء کرام، لیاری کے میرے اہل توحید بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہم یہاں عظمت صحابہ و اہل بیت کے عنوان سے جمع ہیں۔ مجھ سے ماقبل میری جماعت کے مایہ ناز خطباء کے بیانات آپ نے سنے، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ پنجاب سے تشریف لانے والے معزز علماء کرام کے خطابات بھی ہونے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں اپنے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی، اور ان دلوں میں سب سے پاکیزہ دل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، اور پھر اسے اپنے لیے فاصطفاہ لنفسی، اسے اپنے لیے چن لی۔ اللہ نے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چناؤ کے بعد اپنے بندوں کے دلوں پر دوبارہ نظر ڈالی، تو پھر اللہ رب العالمین نے آپ کے بعد سب سے پاکیزہ دل صحابہ کرام کے پائے، اور ان کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے چن لی۔ یہ چناؤ اللہ کا ہے، اور اللہ کا چناؤ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ میرا اور آپ کا انتخاب نہیں، یہ الیکشن سے چنی گئی ہستیاں نہیں جو 4 یا 5 سال کے لیے ہوں، اور پھر بھی بیچ میں کوئی طاقتور آ جائے تو 5 سال پورے ہونے سے بھی پہلے ہٹا دے۔ یہ ایسا معاملہ نہیں، یہ چناؤ اللہ کا، اور اللہ کا چناؤ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ پھر اللہ نے ان ہستیوں کو اپنے حبیب کے لیے، اپنے رسول کے لیے بطور خادم کے چنا ہے۔ تو یہ خدمتگار جن کا چناؤ اللہ نے کیا ہے، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کیسے کر سکتے؟ ہمیشہ وفا کرنے والے، اس دوستی اور محبت کو نبھانے والے۔ صحابی کی تعریف ہی یہ ہے کہ جس بندے نے حالت ایمان میں
اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہو اور پھر اسی حالت میں زندگی گزار کر اسی حالت میں فوت ہو گیا ہو، وہ شخص صحابی۔ حالت ایمان میں اللہ کے نبی سے ملا ہو، اسی ایمان کی حالت میں زندگی گزاری اور اس کا خاتمہ بھی اسی ایمان کی حالت پر ہوا، وہ صحابی۔ اس پہ دنیا میں کسی کو بھی صحابہ کرام پر تان کرنے کا، الزام لگانے کا، برا بھلا کہنے کا، دل میں برا سوچنے کا کوئی حق نہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے وہ اپنی عاقبت کو خراب کرتا ہے، صحابہ کرام کا کچھ نہیں بگاڑتا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی چاند کی طرف رخ کر کے تھوکنا چاہے تو وہ اپنے منہ کو ہی گندا کرے گا، چاند کو کچھ نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام کا معاملہ سیم ایسا۔ قرآن مجید نے صحابہ کرام کی عظمتیں بیان فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر کے بیٹھتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھ کر اس قدر ادب، اس قدر احترام ان کے دلوں میں ہوتا ہے، اپنی آوازوں کو دھیما کر لیتے ہیں، اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں۔ یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کی جناب میں اپنی آوازوں کو نیچا کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں اگرچہ اللہ کے رسول کی ذات موجود نہیں، لیکن آپ کے فرامین، آپ کے اقوال، آپ کے افعال آج بھی دنیا میں زندہ ہیں، بخاری کی شکل میں، مسلم کی شکل میں، ترمذی ابو داؤد کی شکل میں، نسائی ابن ماجہ کی شکل میں۔ محدثین نے ان ساری زندگی کو، آپ کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی کو محدثین نے محفوظ کیا۔ آج وہ ساری کی ساری موجود ہیں، صحابہ کرام کے ادب کی طرح آج بھی اس کا ادب کیجئے۔ نبی مکرم کی بات آئے، اپنی بات کو چھوڑ دیجئے۔ نبی مکرم کی بات آئے، اپنی بات کو نیچا کر لیجئے، نبی کی بات کو اونچا کر لیجئے۔ نبی کی بات اگر برادری کے خلاف ہو، مسلک کے خلاف ہو، خاندان کے خلاف ہو، علاقائی رواج کے خلاف ہو، اپنے شہر کے مزاج کے خلاف ہو، پھر بھی تم نبی کریم کی بات کو تم ترجیح دو گے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یہ صحابہ کرام نے ہمیں نبی کے سامنے، نبی کی مجلس میں بیٹھنے کا یہ سلیقہ سکھایا جو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس سلیقے کو قرآن کی آیات بنا دیا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کی جناب میں اپنی آوازوں کو نیچا کرنے والے، اپنی آواز کو پست کرنے والے، ہر حکم کان لگا کر توجہ سے اس کو سننے والے، اللہ کے رسول کا احترام اس قدر کرتے۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے خطبے کے دوران مجمع کو دیکھا، کچھ لوگ کھڑے ہیں، آپ نے فرمایا ارے بیٹھ جاؤ، خطبہ بیٹھ کر سنو۔ خطبے میں خطیب کھڑا ہوتا ہے، باقی سامعین بیٹھے رہتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود مسجد کے دروازے میں داخل ہوتے ہیں، آپ کا فرمان کانوں میں پڑا کہ بیٹھ جاؤ، حالانکہ آپ کا یہ فرمان آپ کے لیے نہیں تھا، دیگر لوگوں کے لیے جو کھڑے ہیں مجمع میں ان کے لیے یہ الفاظ ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود چوکھٹ پر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ اندر آ جائیے، اندر آ جائیے، میں نے تمہیں نہیں کہا، میں نے کھڑے ہونے والوں کو کہا۔
آپ اندر آ جائیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اندر آ گئے، لیکن کہنے کا مقصد یہ، اللہ کے حبیب کے فرمان کے اوپر کٹ مرنے والے، عمل پیرا ہونے والے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ میٹھی میٹھی سنتیں تو ہپ ہپ، کریلے جیسی سنتیں تھو تھو۔ یہ مزاج صحابہ کرام کا نہیں تھا۔ جان کٹانے کی، گردن کٹانے کی بات آتی تو صحابہ سب سے آگے، مال لٹانے کی بات آتی تو صحابہ سب کے آگے، جانیں پیش کرنے کی بات آتی تو صحابہ سب کے آگے۔ کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں چھوڑا اللہ کے رسول کو کہ انہوں نے زندگی میں کبھی بھی ناراض کیا ہو۔ ہمیشہ اس کوشش میں رہتے کہ اللہ کے رسول کچھ فرمائیں اور ہم اس پر عمل کریں۔ یہی معاملہ محدثین کا بھی رہا، صحابہ کرام کے بعد محدثین کا بھی یہی زمانہ ہے۔ آپ دیکھیں، عشق کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، جی عشق رسول ہے، عشق مصطفیٰ ہے، نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، لیکن عمل کرنا اور اس کو اپنی زندگی سے ثابت کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیمار ہیں، بالکل آخری ایام اٹھ نہیں سکتے، چارپائی سے نیچے اتر نہیں سکتے، نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جا سکتے، وہ اپنی چارپائی پہ بستر پہ نماز پڑھتے علالت کی وجہ سے، لیکن وضو کرتے، وضو بیٹے کرواتے۔ امام احمد بن حنبل بیمار ہیں، بیٹے وضو کرواتے اور بالکل قریب المرگ ہیں۔ آج تو ہمیں یہ ہوتا ہے نا میاں، مسئلہ پوچھتے ہیں لوگ کہ یہ چیز کیسی ہے، آگے والا کہہ دے کہ یہ سنت ہے تو اچھا اچھا فرض تو نہیں ہے نا، یعنی سنت کی اہمیت کو گرانے کے لیے یہ پوچھا جاتا ہے یہ سنت ہے نا، فرض تو نہیں ہے نا، جب سنت ہے تو اس کا مطلب ہے ضروری نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بالکل وفات کا وقت ہے، اہلاً و سہلاً، بالکل وفات کا وقت ہے، بچے وضو کرا رہے ہیں، ان کے اپنے بیٹے وضو کراتے ہیں۔ جب سارا وضو کرا کے پاؤں دھلانے لگتے ہیں تو پاؤں دھلاتے دھلاتے انہوں نے انگلیوں میں جو خلال ہوتا ہے وہ چھوڑ دیا، انگلیوں میں خلال چھوڑ دیا۔ اب یہ سنت کا متوالا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اپنے بچوں سے خلل بین الاصابع، ارے بچوں میری انگلیوں کے درمیان خلال کرو، انہا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ ہمارے ہاں سنت کی کوئی حیثیت ہے؟ اور صحابہ کرام سنتوں پر جان چھڑکتے تھے، معمولی بات، چھوٹی چھوٹی بات پر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے جب حجر اسود کے پاس آتے ہیں بوسہ دینے لگتے ہیں، کچھ خیال ذہن میں آتا ہے، رک جاتے ہیں، سوچتے ہیں، اور پھر حجر اسود کو مخاطب کرتے ہیں کہ تو میری نظر میں ایک پتھر ہے، اس سے زیادہ تیری کوئی حیثیت نہیں میری نظر میں، لا تضر ولا تنفع، نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ تو نفع دے سکتا ہے۔ آج دنیا میں لوگ انگوٹھیوں میں نگینے اس نیت سے ڈالتے ہیں میری تاریخ پیدائش یہ ہے، اماں کا نام یہ ہے، ابا کا نام یہ ہے، پھر وہ حساب کر کے بتائے گا آپ کے لیے فیروزہ صحیح رہے گا، عقیق صحیح رہے گا، زمرد صحیح رہے گا، کون سا پتھر آپ کے لیے صحیح رہے گا تاکہ میری زندگی جو ہے وہ خوشحال گزر جائے۔ پھر وہ حساب، حالانکہ حجر اسود جو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، سیدنا فاروق اعظم اسے کیا کہتے ہیں؟ نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے، پھر میں تجھے بوسہ کیوں دیتا ہوں؟ میں تجھے کیوں چوم رہا ہوں؟ میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں
اگر میں نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے بوسہ دیتے ہیں تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ میرا بوسہ دینا تیری کسی عظمت کی وجہ سے نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی پیروی کی وجہ سے ہے کہ چونکہ آپ نے تجھے بوسہ دیا اس لیے میں بوسہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کرام کو ہمارے لیے مثال بنا کر پیش کیا نا، کہ فرمایا آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ مٹھی بھر جماعت ایمان لائی ہے۔ آگے بدبختوں نے جس طرح آج بھی بدبخت لوگ باتیں کرتے ہیں، اس وقت بھی کچھ بدبخت لوگ ایسے تھے جنہوں نے آگے آ کر کے کہا کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ نعوذ باللہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ اللہ نے جواب میں فرمایا خبردار، الا انہم ہم السفہاء، میرے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود عقل سے آری عقل سے پیدل ہیں، یہی بے وقوف ہیں۔ صحابہ کرام کی جماعت حتیٰ کہ بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، کسی مدرسے میں داخلہ نہ لینے والے، یونیورسٹیوں کا نام نہ جاننے والے، کالجوں میں نہ پڑھنے والے، جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ میں بیٹھے، آج وہ دنیا کے امام بن کر دنیا کے سامنے آئے۔ آپ کی تربیت کا یہ اثر تھا، آپ کی تربیت کا یہ اثر تھا۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے ان کی ایسی تربیت کر دی، اخلاقی تربیت، علمی تربیت، ہر اعتبار سے مسئلے ایسے سمجھا دیے، عقائد کے مسائل، کسی معاملے میں صحابہ نے کبھی کسی سے مار نہیں کھائی، ہمیشہ علم کے میدان میں آج بھی دنیا ان کے حوالے دیتی ہے، ہمارے لیے سند وہیں سے چلتی ہے، دلیل وہیں سے چلتی ہے۔ آج کل کی دلیل کو ہم دلیل نہیں مانتے۔ آپ سیدھا جائیں گے صحابہ کرام سے پوچھیں گے، صحابہ کرام نبی کا حوالہ دیں گے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر بتائیں گے ہم نے اللہ کے رسول سے سنا تھا، اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک تابعی آتے ہیں، آ کر کے پوچھتے ہیں انس مجھے بتائیے وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں بھائی تیرا سوال غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے تو سوال کا یہی طریقہ آتا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں تیرا سوال غلط ہے پہلے میرے سوال کو درست کیجئے پھر میرے سوال کا جواب دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں تیرے سوال کی غلطی یہ ہے تو مجھ سے پوچھتا ہے انس وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے، میں تجھے وضو کر کے بتاؤں گا، تو اپنے دل میں یہی سوچے گا وضو کرنے کا یہی صحیح طریقہ ہے جو حضرت انس نے کر کے دکھایا، پھر پوری دنیا میں جہاں بھی جائے گا لوگوں کو بتائے گا انس نے مجھے وضو کرنے کا طریقہ سکھایا تھا، جبکہ انس کا طریقہ دین نہیں۔ سوچئے سمجھئے، انس کا طریقہ دین نہیں، پھر کس کا طریقہ دین ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ تیرے سوال میں غلطی یہ ہے تو مجھ سے پوچھ، تیرا سوال اس طرح ٹھیک ہوگا، تو مجھ سے پوچھ اے انس تو صحابی ہے میں صحابی نہیں، تو نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے میں نے نہیں دیکھا، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول وضو کیسے کیا کرتے تھے؟ یہ ہے اصل سوال۔ اہل حدیثوں اپنے سوال بھی درست کیا کیجئے، علماء سے کبھی علماء کی رائے نہ پوچھا کیجئے، علماء کا خیال نہ پوچھا کیجئے حضرت آپ کے نزدیک کیسا ہے، بلکہ علماء سے پوچھئے قرآن و سنت اس بارے میں کیا کہتے ہیں، پھر اب وہ عالم پابند ہے اس بات کا کہ آپ کو قرآن و سنت کے مطابق جواب دے۔ یہ صحیح سوال ہے اللہ کے رسول وضو کیسے کیا کرتے تھے؟
چھوٹی چھوٹی بات میں حضرت عبداللہ بن عمر سے کسی نے آ کر کے کہا، اے عبداللہ، تیرا باپ کہتا ہے کہ حج تمتع نہیں کرو، تم کہتے ہو کہ حج تمتع کر سکتے ہو، تیرے باپ کی مانے یا تیری مانے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان شریعتا نزلت علی محمد وما نزلت علی ابی، اے دنیا والوں سن لو، شریعت محمد عربی پر نازل ہوئی ہے، میرے باپ پر نازل نہیں ہوئی۔ آج اہل حدیث کی بھی یہی دعوت ہے، لیاری والوں ہماری بھی یہی دعوت ہے، سب کی چھوڑ دو، صرف آمنہ کے لال کی مان لو، دنیا میں کسی کی مانو یا نہ مانو، آپ کا ایمان خراب نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نے آمنہ کے لال کی بات کو رد کر دیا، یقین مانو اللہ رب العالمین روز آخرت نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، اللہ اس عمل کو قیامت والے دن قبول کرے گا جو عمل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحابہ کرام نے عملی طور پر ہمیں وہ کر کے دکھایا، عملی طور پر ہمیں کر کے دکھایا۔ اب آپ دیکھیں صحابہ پر الزام لگانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہے شام کی۔ لوگوں نے شکایت کی، لوگوں نے کہا کہ یہ جو سعد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحیح گورنر نہیں، لا یعدل بالسویہ، یہ انصاف کے ساتھ عدالت کے ساتھ فیصلے نہیں کرتا، نہ اپنا کوئی پرایا آ جاتا ہے تو اس میں فرق کرتا ہے، اور اسی طرح جنگوں میں ساتھ نہیں جاتا اور ہمیں لڑواتا مرواتا ہے، خود یہیں دفتر میں بیٹھا رہتا ہے۔ 3-4 اس نے شکایتیں کی۔ حضرت عمر نے حضرت سعد کو معزول کر دیا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی جگہ گورنر بنایا اور حضرت سعد کو ابو موسیٰ کے ساتھ بھیج کر اسی علاقے میں دمشق وغیرہ انہی علاقوں میں بھیجا اور ذمہ داری یہ لگائی ابو موسیٰ اشعری کے کہ آپ جاؤ، ہر نماز الگ الگ مسجد میں پڑھو اور مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد نمازیوں سے پوچھو اس سعد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ یہ تحقیق ہو رہی ہے، یعنی سنی سنائی پہ ابھی یقین نہیں ہو رہا، تحقیق ہو رہی ہے۔ پوچھتے گئے، ہر مسجد میں کسی میں ظہر پڑھی، کسی میں عصر، کسی میں مغرب، کسی میں عشاء، ہر بندے سے پوچھا، نمازیوں سے پوچھا، سب نے تعریف کی کہ جی ہم نے سعد میں کوئی برائی نہیں دیکھی، کوئی عیب نہیں دیکھا، اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے۔ ایک مسجد میں گئے تو اس مسجد میں ایک بندہ کھڑے ہو کر کہنے لگا، جی یہ تو سارے ڈرپوک ہیں، خوش آمدی لوگ ہیں، چونکہ یہ گورنر رہ چکا ہے اس لیے منہ پہ تعریفیں کر رہے ہیں، میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اور میں حق بولوں گا۔ اس نے وہ تینوں الزام جو حضرت عمر کے پاس آئے تھے، اس نے وہ تینوں الزام حضرت سعد کے سامنے مسجد کے اندر کھڑے ہو کر یہ لگائے کہ یہ انصاف نہیں کرتا، فیصلے انصاف سے نہیں کرتا، عدالت میں بیٹھے تو اپنے پرائے کا خیال کرتا ہے اور جنگوں میں ساتھ نہیں جاتا۔ ان تینوں الزامات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ پر الزام لگانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تینوں الزامات کے جواب میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر 3 بد دعائیں دی اسے، 3 بد دعائیں دی تینوں الزامات کے جواب میں۔ پہلی بد دعا یہ دی، اللہم اطل عمرہ، اے اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دے، اس کی عمر کو بڑھا دے۔ اب آپ سوچیں گے یہ تو دعا ہے، یہ تو بد دعا نہیں ہے۔ ہم بھی اکثر کوئی دوست تعارف کرواتے ہیں، جی یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا پوتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے۔ اکیلا صرف اتنا جملہ کہ اللہ تیری عمر دراز کرے، یہ دعا نہیں، اس کے ساتھ یہ 2 جملے ضرور ملایا کریں، اللہ
تجھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ درازی عمر عطا کر، ایمان بھی سلامت رہے، عمر بھی لمبی ہو اور صحت بھی ہو۔ اب عمر لمبی ہو، فرض کیا 80 سال عمر پائی اور 18 سال کی عمر میں فالج ہو گیا، بتائیے باقی زندگی اس کی کیسے گزرے گی، کیسے کٹے گی؟ اور اگر عمر لمبی ہے، آدمی ایمان سے اتر گیا، پٹری سے اتر گیا، ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں گزار دی، اس نے تو اپنی عاقبت خراب کر دی۔ آپ دعا دو اللہ تیری عمر لمبی کرے ایمان کے ساتھ اور صحت و عافیت کے ساتھ۔ حضرت سعد نے پہلی بد دعا دی، اللہم اطل عمرہ، اللہ اس کی عمر کو لمبا کر۔ دوسری بد دعا دی، اطل فقرہ، اللہ اس کی غربت کو، مفلسی کو، تنگ دستی کو بڑھا دے، لمبا کر دے، غریب بنا دے، در در کے ٹھوکریں کھانے والا، در در کا بھکاری بنا دے۔ اور تیسری اور آخری بد دعا دی، وَابْتِلْهُ فِي الْفِتَنِ، اسے آزمائشوں میں، فتنوں میں مبتلا کر دے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا، وہ شخص اس نے اتنی لمبی عمر پائی کہ یہ جو اس کے اوپر کی جو بھمیں ہیں نا، ایک تو بھموں کے بال ہیں، بال نہیں، جو اوپر کی بھموں کا جو چمڑا ہے، یہ چمڑا بڑھاپے کی وجہ سے، لمبی عمر کی وجہ سے لٹک کے رخساروں پہ آ گیا۔ جب وہ دیکھتا تھا تو ان کو ہاتھوں سے اٹھا کے پھر دیکھتا تھا، اتنا یعنی اس کی عمر لمبی ہو۔ غربت کا یہ حال تھا کہ وہ پائی پائی کو ترستا، فٹ پاتھ پہ پڑا رہتا، فتنوں میں ایسا مبتلا ہوا، آنے جانے والی عورتوں کو چھیڑتا تھا اور اپنے منہ سے کہتا تھا، انا شیخ کبیر اصابتنی دعوت سعد، میں ایک بوڑھا شخص ہوں اور مجھے سعد کی بد دعا کھا گئی۔ ارے صحابہ کی بد دعا سے بچو، صحابہ پر الزام نہ لگاؤ، صحابہ کی عزت کرو، تکریم کرو، اس لیے کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ اب لوگوں کو یہ تو یاد ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات، ہجرت والی رات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آپ سوئے تھے، یہ سب کو یاد ہے۔ اور لوگ بڑے قصے بیان کرتے ہیں، جی حضرت علی کی کیا شان ہے۔ اس رات دشمن نبی کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے اور کوئی جرأت والا نہیں تھا سوائے علی کے، انہوں نے نبی کریم کے بستر پر سوئے، رات گزاری۔ وہ فضیلت والے ہو گئے کیونکہ نبی کے بستر پر رات گزاری۔ اور ہجرت والی رات غار ثور کے اندر جب صدیق اکبر نے غار کی صفائی کر کے اندر داخل ہوئے اور نبی کریم کو بھی اندر بلایا، اور نبی کریم نے بستر نہیں بچھایا، صدیق اکبر کی ران کو اپنا تکیہ بنا کر وہاں آرام فرمایا۔ اس صدیق کی کوئی فضیلت نہیں، کوئی شان نہیں، ایک بستر پر رات گزاری سیدنا علی نے، ان کی فضیلت ہو گئی، میں مانتا ہوں۔ لیکن جن کے وجود کو رحمت عالم نے بستر بنایا، اس کی کوئی فضیلت نہیں، یہ بھی تو بات ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم اپنی بیویوں کے لباس ہو۔ لباس اور جسم کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، لباس ڈائریکٹ جسم سے ٹچ ہوتا ہے، آپ کو زینت دیتا ہے، آپ کے جسم کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اور اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا۔ گویا صدیقہ کائنات اللہ کے رسول کا لباس ہے اور محمد رسول اللہ صدیقہ کائنات کا لباس ہے۔ یہ کوئی فضیلت نہیں، یہ کوئی فضیلت نہیں۔ ارے آج نہیں تو کل کبھی خلوت میں بیٹھ کر سوچئے گا ضرور کہ اہل حدیث کانفرنس میں کسی نے آپ کو سوچنے کا ایک زاویہ دیا تھا، آپ کچھ تو سیکھ کے جائیں نا۔ کانفرنسوں کا، ان جلسوں کا
خاص کر اہل حدیثوں کی کانفرنسوں کا یہی ایک مقصد ہوتا ہے، آپ تک اللہ کا پیغام صحیح شکل میں پہنچ جائے، اللہ کے رسول کا پیغام منو عن ہو بہو، بغیر کسی رد و بدل کے، بغیر کسی تحریف کے آپ تک پہنچ جائے۔ یہ ہماری کانفرنسوں کا، جلسوں کا یہی ایک مقصد ہوتا ہے، اور اسی مقصد کے لیے ہم نے پنجاب سے محترم مولانا امن پوری صاحب جو اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں ان کو بھی دعوت دی، محترم سبطین شاہ صاحب ان کو بھی دعوت دی، وہ آپ کے پاس ابھی آپ کے سامنے خطاب کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن مقصد ہمارا ایک، ہمارے جلسوں کا اور کوئی مقصد نہیں۔ آپ کو اس طرح قصے، کہانیاں، فرضی کہانیاں، لطیفے، ہنسانا، یہ مقصد ہمارا نہیں ہوتا۔ ہماری کانفرنس سے الحمدللہ پرمغز ہوتی ہیں، دلائل سے بھرپور ہوتی ہیں، اور یہی اصل مشن ہے ہمارا کہ آپ کے دل و دماغ میں اللہ کی توحید بیٹھ جائے، شرک نکل جائے، سنت کی محبت بیٹھ جائے، بدعت نکل جائے، صحابہ کرام کی عظمت اور عقیدت بیٹھ جائے، اور نفرت نکل جائے۔ یہ ہمارا مشن ہے۔ اگر آپ اس مشن کو پسند کرتے ہیں تو ہمارا ساتھ دیجیے۔ کیا آپ کو یہ مشن ہمارا پسند ہے؟ ماشاءاللہ یہ مشن پسند ہے، آپ اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ ہم کبھی کسی شخصیت کی دعوت نہیں دیتے، ہم جب بھی دعوت دیتے ہیں اسی ہستی کی دعوت دیتے ہیں جس ہستی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جس ہستی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے اسی ہستی کی ہم دعوت دیتے ہیں۔ اور اس کا دیکھیے فائدہ کیا ہے، صحابہ کرام جو اللہ کے رسول کے سامنے ادب کرتے تھے، آپ کی آواز سے اپنی آواز بھی اونچا نہیں کرتے تھے، آپ کی بات سے اپنی بات کو اونچا نہیں رکھتے تھے، اس کا اللہ نے سیلا کیا دیا؟ فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى۔ جو لوگ نبی کی مجلس میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اپنی باتوں کو نیچا رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے تقوی کے لیے امتحان لے لیا۔ آج دنیا میں ہمارے بھی امتحانات ہوتے ہیں، قالینوں پر بٹھایا جاتا ہے، کرسیوں پر بٹھایا جاتا ہے، ٹیبلیں لگائی جاتی ہیں، کاغذ قلم پکڑائے جاتے ہیں، پنکھے چلائے جاتے ہیں، پانی بھی پلائے جاتے ہیں، اس طرح آپ کے امتحان ہوتے ہیں۔ لیکن جب صحابہ کرام کا امتحان اللہ نے لیا، قالینوں پہ نہیں بٹھایا، کرسیوں پہ نہیں بٹھایا، پنکھے نہیں چلوائے، اے سی نہیں چلوائے، کبھی میدان کارزار میں حضرت بلال کو مکہ کے دہکتے انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، کبھی سمیہ کو دو اونٹوں کے درمیان باندھ کر 2 لخت کیا جاتا ہے، کبھی خبیب کو سولی پر چڑھایا جاتا ہے۔ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ ارے صحابہ کے امتحان کی بات آئی تو اللہ خود ممتحن بن گیا۔ امتحن اللہ خود ممتحن بن کر صحابہ کرام کا امتحان لیتا ہے، اور ان کے دلوں میں رب العالمین نے تقوی کے سوا کچھ نہیں پایا۔ اور آگے اجر کیا بیان فرمایا، لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے ان کے لیے بخشش کا اور اجر عظیم کا سامان رکھا ہے۔ صرف مرنے کی دیر ہے، قیامت والے دن جب ہمارے پاس آئیں گے، جنت میں یہ جائیں گے، اور ہمارے جنت کے جو نگران فرشتے دروازے پر پروٹوکول کے لیے ان کے لیے جو کھڑے ہوں گے، پہلا جملہ ان کے کانوں میں رس گھولتا جو ڈالیں گے، سلام قولا من رب الرحیم۔ اے نیک بختو، رب رحیم کا سلام قبول کرو۔ آپ اگر نبی مکرم سے ادب اور احترام سے اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، آج حدیث کو اوپر لے جاتے ہیں،
اپنی برادری کے رواج کو نیچے لے جاتے ہیں، مسلک کی بات کو نیچے لے جاتے ہیں، نبی کی بات اور قرآن کی بات کو اوپر رکھتے ہیں، تو یقیناً لہم مغفرۃ واجر عظیم، آپ کے لیے بخشش بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے۔ ایک یا دو صحابہ کی بات نہیں، 3 یا 4 یا 5 صحابہ کی بات نہیں، کُلًّا وعد اللہ الحسنى، یہ وعدہ اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ کرام کے لیے کر دیا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر آپ کو بھی بخشش چاہیے، آپ کو بھی اجر عظیم چاہیے، تو یاد رکھ لو، اجر عظیم پانے کے لیے، بخشش پانے کے لیے صحابہ کرام کے طرز عمل پر عمل کرتے ہوئے نبی مکرم کی جناب میں باادب ہو کر زندگی گزارنی پڑے گی۔ آج اللہ کا نبی موجود نہیں، ان کی پوری تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں، ان تعلیمات پہ عمل کیجئے، صحابہ کو برا نہ کہیے، ان کی محبت اپنے دل و دماغ میں بٹھائیے، صحابہ کرام اہل بیت کو نہ لڑائیے، دنیا کے دلوں میں یہ شکوک و شبہات نہ پیدا کیجئے، یہ غلط فہمیاں نہ ڈالیے کہ یہ لوگ آپس میں لڑتے اور مرتے تھے، حالانکہ ایسا نہیں۔ قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے لیے یقیناً وہ زہر قاتل تھے، لیکن آپس میں ریشم و کمخاب سے بھی زیادہ نرم تھے۔ جب قرآن کہتا ہے آپس میں محبت کرنے والے، سیدنا فاروق اعظم اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں، ان کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر کسی کام سے ملنے کے لیے آئے، ابھی دروازے پر آئے، سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا آپ مصروف ہیں، فرمایا بیٹا ابھی چلے جاؤ، ابھی میں نہیں مل سکتا، ابھی میں دفتری امور میں مصروف ہوں۔ وہ واپس گئے، آگے حضرت حسن آ گئے۔ حضرت حسن نے پوچھا اے عبداللہ واپس کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں اپنے ابا جی کے پاس ملنے گیا تھا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ابھی نہ ملو، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں۔ حضرت حسن بھی یہ بات سن کر واپس جانے لگے۔ حضرت عمر کو پتا چلا، آپ نے آواز دی، فرمایا حسن ادھر آؤ، آپ واپس کیوں جا رہے ہو؟ کہا امیر المومنین میں نے دیکھا جب آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو مجھے کیسے دیں گے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا حسن وہ عمر کا بیٹا ہے، اسے روکا جا سکتا ہے، تو رسول اللہ کا بیٹا ہے، تجھے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یہ ان کی آپس میں جو محبت ہے، ہمیں صحابہ اور اہل بیت شیر و شکر نظر آتے ہیں۔ یہ علی مرزا جیسے بدبخت نے یہ ان میں دراریں ڈالی اور لوگوں کے دلوں میں بھی دراریں ڈالی اور ان کو لڑتا ہوا دکھایا اور ان شیر و شکر لوگوں اور ہستیوں کو آپس میں ایک دوسرے کا جانی دشمن کرا۔ یہ اس طرح کی بدبختیاں ہیں، اس سے بچو، ہوشیار رہو اور ایسے درسوں سے، ایسے بازوں سے بھی دور رہو جو صحابہ اور اہل بیت کو آپس میں لڑتا ہوا آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ کے ذہن خراب کرتے ہیں۔ آپ صحابہ کے بارے میں اپنے دل صاف کیجئے، اہل بیت کے بارے میں اپنے دل صاف کیجئے، اپنی محبت ان کے بارے میں اپنی محبت دل میں رکھیے، اپنے دل میں ان کی عظمت اور محبت رکھیے، ان کا احترام رکھیے۔ انشاءاللہ العزیز روز آخرت جب نبی مکرم کا پرچم لہرائے گا، صحابہ بھی آپ کے پرچم تلے ہوں گے اور ان سے محبت کرنے والے بھی آپ کے پرچم تلے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔